بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کے بعد آج ہم آپ کو جو وظائف بتا رہے ہیں وہ ہے مرگی والوں کا۔ جن لوگوں کو مرگی کی بیماری ہے، جن کو دماغی کوئی بیماری ہے، یا مرگی کی طرح جن لوگوں کو دورے پڑتے ہیں، وہ یا بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اپنے دانتوں کو زور سے بند کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو موڑ لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے ایسی بے ہوشی کی حالت میں، اور بعض لوگوں کو یہ جو دورہ پڑتا ہے یہ پانی کے پاس پڑتا ہے، اور کسی کو آگ کے پاس بھی یہ دورہ پڑتا ہے۔ آگ کے قریب ہوگا پھر اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، یا پانی کے قریب ہو تو اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کسی کو بھی دورے پڑ رہے ہوں، اس وجہ سے وہ پریشان ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے، وہ خود کرے یہ عمل۔ یہ عمل جس کو یہ بیماری ہے وہ خود کرے تو بہت اچھا ہے۔ اگر خود نہ کر سکے تو پھر اپنے گھر کے کسی نمازی بندے سے، جو نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو گھر میں، اس سے یہ عمل کروائے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ وہ جس بندے کو یہ بیماری ہے اس طرح کی، جن کو بھی، وہ خود کریں یہ عمل۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جمعرات والے دن سے یہ شروع کرنا ہوتا ہے یہ عمل، یا پھر اتوار والے دن سے، یا جمعرات کو شروع کریں یا اتوار والے دن اس عمل کو شروع کریں۔ یہ پڑھنا ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کے وہیں ہی بیٹھ جائیں جا نماز کے اوپر، اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود پاک، یہ والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمد شریف، یہ والی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ والی جو سورہ ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے 70 مرتبہ۔ اس کے لیے آپ تسبیح کے اوپر ایک نشان رکھ لیں، دھاگا باندھ دیں، 70 دانے گنتی کر کے آپ نے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے 7 مرتبہ، پھر آپ نے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ نے جو بوتل ایک پانی کی بھی لے کے رکھنی ہے اپنے پاس، ایک بوتل بڑی سی پانی کی لے کے بھر کے رکھ لیں، اس بوتل کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور وہ بوتل کو بند کر کے کوشش کریں کہ وہ زمین پہ نہ رکھیں، کسی لکڑ یا ٹیبل یا کوئی ایسی چیز ہو اس کے اوپر رکھا کریں، زمین پہ بوتل دم والی کو نہ رکھا کریں۔ اور جب مکمل ہو جائے پانی کو بھی دم کر دو، پھر اس اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے سر پہ آہستہ آہستہ پھیرتے جاؤ، اور یا حیو یا قیوم پڑھتے رہو۔ یہاں پڑھنا یا حیو یا قیوم، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار دو، اور یہ 2 سے 4 منٹ تک اسی طرح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ہاتھ پہ پھونک مارا، اور پورے سر پہ، منہ پہ، آپ نے جسم پہ پھیرا،
اور سیدھے کاندھے کی طرف پھونک مار دی، یا حیو یا قیوم سیدھے کاندھے کی طرف سے، پھر الٹے کندھے کی طرف سے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. بس اس کو 2 سے 3 منٹ ہی پڑھنا ہے، اتنا زیادہ نہیں پڑھنا، کوئی تعداد اس کی بھی نہیں ہے. بس یہ کہ پڑھنا ضرور ہے 2 سے 3 منٹ تک، اور وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اور پورے سر پہ گھمانا ہے، چہرے پہ گھمانا ہے بار بار. اور پھر سیدھے کاندھے کی طرف بھی آپ نے پھونک مارنی ہے، الٹے کاندھے کی طرف بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے. یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے صبح کی نماز کے بعد، جمعرات والے دن یا پھر اتوار والے دن صبح کی نماز پڑھ کے وہیں یہ عمل شروع کر لینا ہے. اور جو لوگ نماز پڑھنے میں خوف محسوس کرتے ہیں، جن کو خوف آ رہا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، ڈر لگ رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کو، تو وہ لوگ، اور جو لوگ جن کے لیے یہ میں نے وظائف بتایا ہے، جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں یا مرگی کی طرح کے کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں دماغی توازن والے، ذہنی توازن والے، ڈر والے، خوف والے، جن کو خوف آ رہا ہو، وہ یہ عمل کریں. اور اس کے ساتھ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہنا ہے. یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہو. آپ نے دائیں کاندھے کی طرف پھونک مار دی، بائیں کاندھے کی طرف پھونک مار دی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو بیماری بہت جلدی ختم ہو جائے گی، دوسرا آپ کو جو خوف محسوس ہو رہا ہے وہ خوف ختم ہو جائے گا، آپ کا سارا، آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. آپ کے ساتھ اگر کوئی جنات کا معاملہ ہے، اثرات کا معاملہ ہے، اوپری چیزوں کا معاملہ ہے، یا کوئی جادو ٹونے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے بالکل ختم ہو جائیں گی. اس کو آپ پڑھتے رہیں. یہ 90 دن کا عمل ہوتا ہے یہ جو الحمد شریف کا، اور اس کے ساتھ یا حیو یا قیوم پورے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، ہر حال میں وضو ہو یا نہ ہو، انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، بس اس سے یہ زبان سے یہ لفظ یا حیو یا قیوم آپ کے جاری رہنے چاہیے. اور یہ عمل جو ہے کوئی بھی دن ناغہ نہیں کرنا، کسی بھی دن پڑھنے سے ناغہ نہیں کرنا. اور جو اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے اس درمیان میں، اس کو اگر ماہواری مہینے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی وہ تازہ وضو کرے اور اپنی زبان سے اس کو پڑھتی رہے. ٹائم صبح کا ہی رکھے، اپنا وقت جو ہے پڑھنے کا وہ صبح کا ہی رکھے، اسی طریقے سے اس کو پڑھتی رہے. اسی طریقے سے اس نے اپنے جو ہے دم کرنا ہے دائیں طرف بائیں طرف، اور وہ جو پانی ہے وہی پانی اس نے پینا ہے. دن میں جب بھی اس کو پیاس لگے گی وہی بوتل والا پانی اس نے پینا ہے 1 گلاس، اور 1 گلاس بوتل سے نکالا واپس 1 گلاس بوتل میں ڈال کے رکھ دینا ہے. یعنی بوتل میں سے جتنا نکالو اتنا بھر کے واپس بوتل کو رکھ دو، اور کسی اونچی جگہ پہ رکھنا، بھلے فریج میں رکھ دو، ٹھنڈا کر کے بھلے پیو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن بس کوشش کرو کہ زمین پہ وہ نہ رکھیں آپ. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے 90 دن تک، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے بہت مشکلوں سے جاتی ہے. تو آپ نے اس میں ناغہ کر دیا تو پھر نئے سرے سے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی انسان محنت بھی کرتا ہے، پھر بیچ میں ناغہ نہیں آنا چاہیے. اور پڑھنا یہ ہے صبح کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، کسی بھی صورت اس کو نہ چھوڑیں، ناغہ نہ ہونے دیں. پانی بھی آپ پڑھتے رہیں. اگر کہیں جانا ہو تو یہ پانی کی بوتل آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے آپ نے، کیونکہ یہی پانی آپ نے پینا ہے. اگر کہیں رات کو رکنا بھی ہو تو صبح آپ نے وہاں پر بھی یہی عمل کرنا ہے. اسی بوتل کو آپ نے پانی بھر کے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس عمل کو اسی طریقے سے پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جمعرات والے دن یا پھر اتوار والے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے. صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ جائے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक है इब्राहीमी, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अल्हम्दु शरीफ, ये भी हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये वाली सूरह अल्हम्दु शरीफ, सूरह हम्द, ये आपने पढ़नी है 70 मरतबा। 70 यानी 7 0 70 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसके बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। और पानी आपके पास जो बोतल रखी होगी उसको आपने दम कर लेना है। और उसके बाद आपने दाईं तरफ दम करना है कंधे पे, शोल्डर पे, फिर उल्टे हाथ पे शोल्डर पे कंधे पे दम करना है, फूंक मारनी है। और इसके साथ फिर आपने 2 से 3 मिनट, ज़्यादा करो तो और अच्छा है, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, इसका विर्द करना है आपने, पढ़ते रहना 2 से 3 मिनट लगातार। और उसको अपने हाथों पे फूंक मार के अपने सर पे, चेहरे पे, कंधों पे आपने फेरना है। और आपने दाएं शोल्डर की तरफ भी फूंक मारते रहना है और बाएं तरफ भी, और पढ़ते रहना है या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम ये पढ़ते रहना है आपने। और ये अमल करना है आपने 90 दिन। बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कुछ भी हो, हालात हों, आपने मुकम्मल करना ही करना है। और दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे हों और उस वक्त आप किसी से बात नहीं करनी है आपने, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, किसी भी किस्म की कोई बात, कोई इशारा, कुछ भी नहीं करना। बस सिर्फ़ आपकी तवज्जो होनी चाहिए पढ़ाई के ऊपर और अल्लाह के ज़ात पे भरोसा होना चाहिए कि ए अल्लाह, साथ आप दिल से दुआ भी निकालेंगे कि ए अल्लाह मुझे इस बीमारी से शफ़ा अता कर, तेरे सिवा मुझे कोई शफ़ा देने वाला नहीं है, मेरा कोई और ज़रिया नहीं है, कोई वसीला नहीं है, तेरी ये पाक कलाम है, इसके ज़रिए ए अल्लाह मैं तुझको पुकार रहा हूँ, पुकार रही हूँ, तू मेरी फरियाद सुन और मुझको इस बीमारी से शफ़ा अता कर दे हमेशा हमेशा के लिए। तो आपने इस तरह से दुआ भी करते रहना है अपने लिए और इस वज़ाइफ को भी आपने लगातार पढ़ते रहना है। और जो अगर औरतें कर रही हैं, उनको अगर जो महीने के पीरियड आते हैं, माहवारी आती है, उन दिनों में भी इन्होंने पढ़ना है। सुबह ताज़ा वज़ू बना लें और उसके बाद आप बैठ जाएं किसी भी जगह पर, उसी जगह जहाँ रोज़ पढ़ते हैं उसी जगह पर आप बैठ जाएं और इसी तरीके से आप इस जो अमल है इसको पूरा करें। आप अगर कुरान शरीफ खोलती हैं तो कुरान शरीफ को ना छूना, ऐसी हालत में कुरान पाक को छूना मना है। बस सिर्फ़ आपको तो ज़बानी भी याद होगी, या नमाज में पढ़ते हैं ये वाली सूरह भी और दुरूद पाक भी, बस आप इसको ज़बानी पढ़ें और तस्बीह के 70 दाने जो हैं वो उसके बाद कोई धागा या कोई ऐसी निशानी लगा लें ताकि आपको पता हो जाए। और कोशिश करें कि दाने पूरे पूरे पढ़ें, ना 70 से कम हो पढ़ना, ना 70 से ज़्यादा हो, पूरा आपने ये 70 मरतबा अल्हम्दु शरीफ का वज़ाइफ पढ़ना है और 7 मरतबा अव्वल, 7 मरतबा आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। तो ये अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से दोबारा ये आपको मसला नहीं होगा। बस कोशिश यही करें, जो मैंने तरीक़ाकार बताया है इसी तरीके से इसको पढ़ना है, तो अल्लाह पाक आपको शफ़ा देने वाला है। और कोशिश करें कि जिस दिन आप पढ़ना शुरू करें उस दिन या उस वक्त हस्बे तौफीक सदका निकाल दें, जितनी आपकी गुंजाइश है निकाल के दुआ करें कि अल्लाह मैं ये तेरी कलाम का अमल पढ़ रही हूँ तुझे राज़ी करने के लिए और ये मेरी बीमारी है इसको दूर करने के लिए,
تو میں یہ صدقہ نکال رہی ہوں، جتنا آپ کی گنجائش ہے نکال کر دعا کر کے رکھ دیں، پھر دن میں کوئی بھی غریب غربا ہو اس کو دے دیں۔ اور صدقہ سب سے پہلے تو اپنے فیملی والوں کو دیا جاتا ہے کہ جو اس کے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے اس کو دیں، وہ نہیں لینا چاہتے تو کسی کو بھی آپ وہ دے دینا صدقہ اس کا، پھر آپ اس کے بعد پھر آپ یہ عمل شروع کریں، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور اس بری مرض سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا کرے۔ میں بھی یہ دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کی جو بیماری ہے، یہ اس طرح کی جو بیماری ہے، پروردگار اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ آپ کی جو دکھ ہے، تکلیف ہے، اللہ تو دور کر ان کی۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ اپنے خلوص اور نیت سے اس کو پڑھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔